السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے مصباح خان اور آپ جو ویلاگ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے آؤ بات کریں۔ بات کرنے سے پہلے ایک وضاحت وہ یہ کہ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد کوئی پیسہ کمانا نہیں ہے، کوئی چینل کی مونیٹائزیشن نہیں ہے، اس لیے میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں یا وہ گھنٹے کا بٹن دبائیں۔ مقصد اس ویڈیو کو بنانے کا یہ ہے کہ چونکہ کووڈ کا زمانہ ہے، زیادہ تر وقت جو ہے وہ گھر پر گزر رہا ہے، سوشلائزنگ بہت محدود ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے برین سٹارمنگ کا اور تھاٹ پرووکنگ کا جو عمل ہے وہ بھی بڑا لمیٹیڈ ہو گیا۔ زوم کے اوپر میٹنگ ہو جاتی ہے، واٹس ایپ کے اوپر کچھ چیٹس ہو جاتی ہیں، لیکن بڑا لمیٹیڈ۔ سو وہ کہتے ہیں نا کہ مائنڈز آر لائک پیراشوٹس، اف یو ڈو ناٹ اوپن دیم دے آر آف نو یوز۔ تو ان کا مقصد یہ ہے کہ اس مائنڈ کے پیراشوٹ کو کھولا جائے، اس کے اوپر جو گرہیں لگی ہوئی ہیں نان کنسٹرکٹیو انفارمیشن کی، ان سے کنارہ کیا جائے۔ نان کنسٹرکٹیو انفارمیشن سے میری بھی مراد یہ ہے کہ جو پچھلے آپ کچھ دنوں کے جو ہاٹ ٹاپکس ہیں یا ہاٹ ایشوز ہیں ان کو دیکھیں، تو اس میں جو سر فہرست آپ کو نظر آئے گا وہ عظمیٰ خان اور ملک ریاض کا ایشو ہے۔ ویری نان کنسٹرکٹیو، میرا اور آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ عظمیٰ خان سے نہ ملک ریاض سے، حتیٰ کہ اگر آپ بحریہ ٹاؤن میں بھی رہتے ہیں تو بھی آپ کا اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اور اس کے باوجود ہم نے بہت سارا ٹائم اس کے اوپر اسپینڈ کیا کہ اس ویڈیو میں کیا ہو رہا ہے، آمنہ عثمان نے کیا کہا، عظمیٰ خان نے کیا کہا، ویری نان کنسٹرکٹیو تھنگ۔ اور ہم نے اس کے اوپر جیسے کہ میں نے کہا کہ بہت زیادہ وقت اس کے اوپر ضائع کیا۔ ایک اور جو ٹاپک اگر آپ دیکھیں جس کے اوپر بہت زیادہ بات ہوئی مین اسٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا کے اوپر، وہ ہے سنتھیا ریچی کا ایشو۔ ابھی تک اس کے اوپر بات چیت چل رہی ہے، بلکہ بہت سارے پروگرامز مین اسٹریم میڈیا میں تو اس بات کے اوپر ہو گئے کہ یہ جناب یہ تو کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے بات کرنے والا، تو پورا پروگرام بھی کر دیا اور یہ بھی ساتھ میں کہہ دیا کہ یہ تو بات کرنے والی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ خیر، تو ان ولاگس کے ذریعے ہم بات کریں گے ان موضوعات کے اوپر جو کہ ڈائریکٹلی میری اور آپ کی زندگی سے ریلیٹڈ ہیں، ان سے ریلیونٹ ہیں۔ اور زیادہ ضروری اس لیے بھی ہے ان چیزوں کے اوپر بات کرنا کہ کووڈ کی وجہ سے بہت زیادہ چینجز آ رہی ہیں۔ اب جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے پاکستان میں، تو ہماری جو زندگی ہے اس کے اوپر بڑی چینجز آ رہی ہیں۔ مثلاً پیرنٹنگ چینج ہو رہی ہے، بچے چونکہ اسکول نہیں جا رہے ہیں، باہر نہیں کھیلنے جا رہے ہیں، تو آپ نے ان کو ایجوکیشن جو ہے وہ گھر کے اوپر ہی رہ کے دینی ہے، تو اس سے بڑا گھروں کے ماحول کے اوپر چینج ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ موڈز آف فائنانسز ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں، بائنگ بیہیویئرز جو ہیں، پرائرٹیز وہ چینج ہو رہی ہیں، اور ہمارے ہیلتھ کے ایشوز ہیں وہ بھی بہت آل آف اے سڈن بہت زیادہ امپورٹنس اختیار کر گئے ہیں۔ تو ان چیزوں کے اوپر ہم بات کیا کریں گے ان ولاگز میں، اور گاہے بگاہے سیاست کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن ان موضوعات کے اوپر جو کہ کنسٹرکٹیو ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ایک تو یہ کہ میں آپ کو کووڈ کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ انفارمیشن دوں گا کہ گورنمنٹ نے اب کیا اسٹریٹجی اپنائی ہے کووڈ کے حوالے سے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو نو۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہم سن رہے ہیں کہ بہت زیادہ مشہور جو لوگ ہیں، مطلب بہت زیادہ مشہور کا مطلب یہ کہ بہت زیادہ تعداد میں جو مشہور لوگ ہیں ان کو کرونا کیسز ان کے پازیٹیو آ رہے ہیں، جبکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ احتیاط بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ بہت سارے لوگوں جو کہ بہت احتیاط کر رہے ہیں ان کو کرونا پازیٹیو کیوں آ رہا ہے؟ اس کے اوپر ہم بات کریں گے، وہ ہم کچھ اس ریزنس کو ڈسکس کریں گے۔ اور تیسرا اور موسٹ امپورٹنٹ چیز جو کہ آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ آنے والے نیکسٹ کمنگ 2 ویکس جو ہیں وہ آپ کی زندگی کے موسٹ امپورٹنٹ ٹائم ہے۔ اس لیے نہیں کہ انکیوبیشن پیریڈ جو ہے کووڈ کا وہ 2 ویکس ہوتا ہے، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ وہ کیوں امپورٹنٹ ہے، یہ جو کمنگ 2 ویکس ہیں، دا موسٹ امپورٹنٹ ٹائم آف یور لائف۔ تو بات کرتے ہیں کووڈ کے اوپر۔ آج چونکہ 11 جون ہے اور جو کل کے کیسز ہیں، نمبر آف ڈیتھس ود ان 24 آورز وہ اگین 100 ہیں۔ تو صورتحال جو ہے وہ خاصی تشویشناک ہے۔ گورنمنٹ کی اب کیا اسٹریٹجی ہے؟ گورنمنٹ کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ حکومت نے اب سوچا ہے کہ وہ کرونا کی اونرشپ کو ٹرانسفر کر دے عوام کی جانب۔ جی، اب حکومت نے یہ سوچا ہے کہ عوام جانے کرونا جانے، ہم نے جتنا کچھ کرنا تھا وہ کر لیا۔ اگر آپ پرائم منسٹر کی اسپیچ دیکھیں تو بھی آپ کو یہ لگے گا کہ وہ یہ کہتے نظر آئے کہ ہم نے تو جناب اب اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں، اور عوام نے اس طرح سے SOPs کے اوپر عمل نہیں کیا، تو عوام کا ہی قصور ہے۔ ایسے نہیں ہوتا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم یہ دیکھیں کہ ایکسیڈنٹس
روڈوں پہ زیادہ ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو ریڈ لائٹ کے اوپر جس کا دل کرتا ہے وہ رکے جناب، جس کا دل کرتا ہے وہ نہ رکے. تو یہ حل نہیں ہے. ایس او پیز لاگو کیے جاتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کروایا جاتا ہے. تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت کی ایک اور ذمہ داری ہے، وہ اس سے کسی صورت اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں کر سکتی ہے، وہ ہے لائف سیونگ ڈرگز کی فراہمی. ناپید ہو گئی ہیں، نہیں مل رہی ہیں. نہ صرف لائف سیونگ ڈرگز نہیں مل رہی ہیں بلکہ جو نارمل ڈرگز ہیں وہ بھی نہیں مل رہی ہیں. مجھے کل پتہ چلا کہ آکسی میٹر جو ہے وہ بھی مارکیٹ میں ناپید ہو گیا. تو گورنمنٹ کو اپنی ذمہ داریاں نبھانی پڑیں گی، اس طرح سے نہیں ہو سکتا. لیکن چونکہ اب گورنمنٹ کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ کرونا کی اونرشپ جو ہے وہ عوام کو ٹرانسفر کر دی جائے، تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو حکومتی ترجمان ہیں، جو وزراء ہیں، وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو ٹی وی ٹاک شوز میں کہ جی عوام جو ہے وہ ٹھیک سے عمل نہیں کر رہی ہے ایس او پیز کے اوپر، وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے اوپر جو ہے وہ عمل نہیں کر رہی ہے. سو بہرحال دیکھنا آپ کو ہے، آپ کو ماسک پہننا ہے، آپ کو پارکس میں جانا ہے، نہیں جانا ہے. کب تک ہم ایسی گورنمنٹ کے اوپر ہی تکیہ کر کے بیٹھے رہیں گے؟ ہمیں خود سے کچھ کرنا ہوگا. تو یہ وہ تھی گورنمنٹ کی اسٹریٹجی جو کہ میں نے آپ سے شیئر کی. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگوں کو کرونا پازیٹیو ہو رہا ہے اور ان کی جانب سے ایسے بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو بڑی کیئر کی، ہم نے بڑے ایس او پیز فالو کیے، بڑے پروٹیکٹیو میجرز سارے ہم نے فالو کیے، اس کے باوجود ہمیں کرونا ہو گیا. ہمارے اینکر ہیں عمران خان صاحب، ان کی ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی بھی پچھلے کچھ دنوں سے، اور میں نے جس سے بھی ملا ہوں ان سب کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں جی عمران خان صاحب نے اتنا ایس او پیز کو فالو کیا، انہوں نے بہت زیادہ احتیاط کی، اس کے باوجود کرونا ہو گیا. اور وہ اپنی ویڈیو میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آپ کو ہونا ہی ہونا ہے، آپ چاہے جو مرضی کر لیں، جب میں نے اتنی احتیاط کی تو مجھے ہو گیا تو آپ کو بھی ہونا ہے. اور اس کے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو آپ غار میں چلے جائیں یا ریگستان میں چلے جائیں. ایسا نہیں ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کی اگر میں بات کروں تو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ایک کنیکشن، اگر دیکھیں میں کوئی اس کے اوپر سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا ہوں، کوئی ججمنٹ نہیں دے رہا ہوں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے عید کا پروگرام جو ہے وہ اس کی ریکارڈنگ کی شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ. شیخ رشید احمد صاحب کا کرونا پازیٹیو آیا اور یہ 2 سے 3 ہفتے کا ٹائم تھا. سو ممکن ہے، اب چونکہ وہ انٹرویو کر رہے تھے شیخ رشید کا اور دونوں نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا، دونوں کو بہت زیادہ فاصلے پر بھی نہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو دیٹ مائٹ بی ریزن. لیکن اگر یہ بھی نہیں ہے تو اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ 2 جون کو جب شہباز شریف صاحب کی رہائش گاہ کے اوپر نیب نے چھاپا مارا تو عمران خان صاحب وہاں موجود تھے. تو اس دن کی اگر آپ ویڈیو دیکھیں تو عمران خان صاحب نے خود تو ماسک پہنا ہوا تھا، لیکن جو آس پاس کے ان کے جتنے لوگ تھے انہوں نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا، یا وہ جو ان سے بات کر رہے تھے بہت قریب کھڑے ہو کے وہ لوگوں سے بات چیت کر رہے تھے. تو اور وہ جو سارے لوگ تھے وہ ماسک کے بغیر تھے، کم از کم 5-6 لوگوں کے جھرمٹ میں وہ کھڑے ہوئے تھے. تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ اگر کسی کو کرونا کیریئر ہے اور اس نے ماسک نہیں پہنا ہوا اور آپ اس سے بہت کم ڈسٹنس کے اوپر ہیں اور آپ نے ماسک پہنا ہوا ہے تو آپ کو کرونا کیچ کرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اللہ کرے عمران خان صاحب کا کرونا ٹیسٹ جو ہے وہ نیگیٹو آئے، ایک ٹیسٹ ان کا نیگیٹو آ چکا ہے، وہ ایک دفعہ اور ٹیسٹ کروانے اس کا بھی رپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ ان کو اور ان کے گھر والے جو ہیں وہ جلد صحت یاب ہوں. جتنے بھی کرونا کے پیشنٹس ہیں، چاہے وہ مشہور ہیں، سلیبریٹیز ہیں یا نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے. لیکن جو پھر آپ یہ دیکھیں کہ مریم اورنگزیب صاحبہ اور شاہد خاقان عباسی صاحب اور طارق فضل چودھری صاحب، ان تینوں کو کرونا پازیٹیو ہوا اور میری اطلاعات کے مطابق انہوں نے ایک ہی گاڑی میں سفر کیا لاہور سے اسلام آباد. تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے بڑی احتیاط کی اس کے باوجود کرونا ہو گیا، تو وہ ایسا نہیں ہے. احتیاط میں کہیں نہ کہیں ڈنڈی ضرور ماری گئی ہے، اور اب اس کو ایڈمٹ کرنے کے بجائے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ آپ چاہے جو مرضی کر لیں کرونا آپ کو ہو گئی. تو ایسا نہیں ہے میرے بھائی، آپ نے احتیاط کرنی ہے اور آپ نے ہتھیار نہیں ڈالنے ہیں. اور اس سے بچنے کا اسٹریٹجی ایک یہ ہے کہ جیسے ہم کرکٹ کی ٹرم میں یوز کرتے ہیں کہ گیند کو تھوڑا پرانا ہونے دیں. اگر آپ نے باہر جانا، آپ کا یا جاب پہ جانا ناگزیر ہے، تو بھی آپ نے جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ 2 ہفتے کیوں امپورٹنٹ ہیں. 2 ہفتے اس لیے امپورٹنٹ ہیں کہ آپ نے بال کو پرانا ہونے دینا ہے ان 2 ہفتوں میں. ابھی چونکہ چیزیں آ رہی ہیں
اور جو آپ نے اگر 2 ہفتے احتیاط کی اور اس کے بعد خدا نخواستہ گاڈ فاربیڈن آپ کو 2 یا 3 ہفتے بعد کرونا سے آپ کا ٹکراؤ ہوتا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ آج کی نسبت 2 یا 3 ہفتے بعد جو پیرامیڈکس ہیں وہ زیادہ ایکسپیرینس ہو جائیں گے۔ جب یہ کرونا کا معاملہ شروع ہوا پاکستان میں تو آپ نے دیکھا کہ ماسک ایک دم سے غائب ہو گئے، مارکیٹ میں قلت ہو گئی ان کی، N95 ملنا تو بہت دور کی بات تھی۔ اب آپ دیکھیں تو ماسک سستا بھی مل رہا ہے، وافر مقدار میں بھی مل رہا ہے۔ تو بے شک آج سے 2 ہفتے کے بعد یہ جو کہ دوائیوں کی قلت ہوئی ہوئی ہے یہ کچھ کم ہو جائے گی، کچھ بہتر مارکیٹ، ویکسین اگر نہیں آتی تو کچھ بہتر میڈیسنز مارکیٹ میں موسٹ پروبیبلی آ جائیں۔ پیرامیڈکس جو ہیں ان کو بھی پیشنٹس کو ٹریٹ کرنے کا ایکسپیرینس زیادہ ہو جائے گا، تو تھنگز وڈ بی بیٹر۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اس وقت ہاسپٹلز میں رش ہے، کچھ ٹائم گزرنے دیں، اس کے بعد آپ تھوڑا سا اپنے لاک ڈاؤن میں نرمی کریں تاکہ جو ایک دم سے اوور برڈن ہوئے ہوئے ہاسپٹل وہ تھوڑا سا کم ہو جائیں، وینٹیلیٹرز کی تعداد بڑھ جائے گی، کچھ بیڈز کی تعداد امپروو ہو جائے گی، ہیلتھ فیسلٹیز کچھ امپروو ہو جائیں گی، تو زیادہ بہتر ہو جائے گا ہمارے لیے اس جنگ کو لڑنا۔ تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ وہ کرکٹ میں ایک ٹرم آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بیٹسمین آتا ہے، تو جو بڑا بیٹسمین جو کہ سینچریز کرتے ہیں، بڑا سکور کرتے ہیں، وہ آتے ساتھ ہی اپنی شاٹس نہیں کھیلنا شروع ہو جاتے، وہ پچ کے اوپر تھوڑی دیر سٹے کرتے ہیں، بال کو دیکھتے ہیں، اتنی دیر میں بال پرانا ہو جاتا ہے، ان کی آئی سیٹ ہو جاتی ہے، فیلڈ سیٹنگ دیکھ لیتے ہیں، پچ کا بیہیویئر دیکھ لیتے ہیں۔ تو آپ نے 2 ہفتے بال کو پرانا ہونے دینا ہے، اس کے بعد آپ تھوڑا سا اس میں نرمی کریں، لیکن ابھی 2 ہفتے آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ ان باتوں سے اپنے آپ کو ڈی مورلائز نہیں کرنا کہ جی جتنی مرضی احتیاط کر لو کرونا ہونا ہی ہے، یہ سارا مت ہے۔ یہ بالکل اس کے اوپر آپ نے کان نہیں دھرنے، اپنے آپ کو ڈی مورلائز بالکل بھی نہیں کرنا۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ کیسز کس ملک میں ہیں؟ یو ایس اے میں۔ یو ایس اے میں جو کیسز کی تعداد ہے کورونا کے وہ ہے لگ بھگ 20 لاکھ سم تھنگ ہے، 20,60,000 ہے، اور جو امریکہ کی آبادی ہے وہ ہے تقریباً 33 کروڑ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر 1 ملین یعنی 10 لاکھ میں سے 6 لاکھ کو کرونا پازیٹیو ہے، تو باقی 9,94,000 لوگ جو ہیں وہ غار میں تو نہیں رہ رہے، انہوں نے گھر میں رہ رہے ہیں، وہ احتیاط کر رہے ہیں، اس لیے ان کو کرونا ابھی تک نہیں ہوا۔ اسی طرح سے اگر اب یو کے میں بات کی جائے تو یو کے میں تقریباً جو کرونا کیسز ہیں وہ دے آر ٹچنگ آلموسٹ 3 لاکھ، اور یو کے کی آبادی جو ہے وہ تقریباً 6.75 کروڑ ہے۔ تو اگین 1 ملین کا اگر آپ اس کی ایوریج دیکھیں تو کتنے 10 لاکھ میں سے کتنے لوگوں کو کرونا ہوا، تو یہ بن جائے گا تقریباً 4,000 کے قریب۔ تو 10 لاکھ میں سے 4,000 لوگوں کو کرونا ہوا ہے، تو 9,96,000 لوگ جو ہیں وہ انہوں نے اس سے بچے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی ہم جتنی مرضی احتیاط کر لیں ہمیں کرونا ہو گئی۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میرے بہت قریبی جاننے والے پوری فیملیز ان کی یو کے میں بھی ہیں، لنڈن میں اور نیو یارک میں بھی ہیں، یعنی ایپی سینٹر کے اوپر ہیں، اور ان الحمدللہ ان کی فیملیز ابھی تک محفوظ ہیں کیونکہ وہ ایس او پیز کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ اچھا، اور ہم نے دیکھیں تو سب سے زیادہ تباہی اگر ہم کہیں کہ جی اٹلی میں بڑی تباہی ہوئی، اور اس کے بعد اب آج کل کیا ہے، اٹلی میں جو ڈیلی کیسز ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں وہ 200-250 کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، یعنی کہ ان کی جو اسپائک تھی وہ اب نیچے آ گئی ہے۔ امریکہ اور یو کے میں تو آپ ابھی یہ کہہ لیں کہ چلیں اب ڈیلی کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں، لیکن یو کے میں اب جو ڈیلی کیسز ہیں وہ اٹلی میں جو ڈیلی کیسز ہیں وہ 200-250 کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ تو اٹلی میں جناب تقریباً 2.3 2,30,000 کے قریب کیسز اف آئی ایم ناٹ رانگ تو ہوئے تھے، اور ان کی بھی آبادی تقریباً 6 لاکھ کے قریب ہے۔ تو 3,500 کے قریب ہر 10 لاکھ میں سے 3,500 لوگ جو ہیں وہ افیکٹ ہوئے۔ تو زیادہ بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو کہ اس میں انہوں نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہے۔ نمبر آف کیسز بہرحال زیادہ ہیں لیکن نمبر آف سروائیورز بھی اتنے ہی زیادہ ہیں۔ تو اسٹریٹجی اب کیا ہونی چاہیے؟ اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے کہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ دنیا میں خدا نہ خواستہ گاڈ فاربیڈن اگر 1 لاکھ سروائیور ہے تو یو شوڈ بی ون آف دوز سروائیور۔ اگر پوری دنیا میں 10,000 سروائیورز ہیں تو یو شوڈ بی ون آف دیم۔ یہ اپنے اسٹریٹجی رکھنی ہے، اپنے مورال کو آپ نے ہائی رکھنا ہے، اور اپنے جو پریکاشنری میجرز ہیں ان کو آپ نے
کنٹینیو رکھنا ہے، ہمت نہیں ہار دینی کہ جناب چونکہ سب کو ہو رہا ہے تو ہمیں بھی ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ احتیاط کریں گے تو آپ اس کورونا سے بچ جائیں گے، اور ایٹ لیسٹ آپ نے 2 سے 3 ہفتے، جو کہ میں نے کہا کہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھنے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، اور آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ ایک تو بجٹ آنے والا ہے، دوسرا جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ موڈ آف فائنانسز جو ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں، تو ہم ان کے اوپر بات کریں گے کہ ان چیزوں سے اب کیسے کوپ اپ کرنا ہے، ان چینجز کو کیسے اڈاپٹ کرنا ہے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔